اور شکریہ عمر جاوید بنی گالا لیے چلتے ہیں آپ کو جہاں نعیم الحق میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ نہ بنایا ان کے رویے سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کی کشتی کو ڈوبنے سے بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہم تحریک انصاف کی جانب سے اپنے اس ارادے پر مضبوطی سے قائم ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان میں بہت جلد حق اور سچ کا سورج طلوع ہوگا اور وزیر اعظم اپنے عہدے سے محروم ہو جائیں گے۔ میں اس وقت کیس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ مسلم لیگ کے رویے سے، خاص طور پہ نواز شریف فیملی کے رویے سے، کیونکہ یہ کیس جو ہے یہ نواز شریف فیملی کے خلاف ہے، مگر حکومتی وزراء اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ذاتی کیس کو حکومت کا کیس بنا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ غیر اخلاقی ہے، یہ غیر قانونی بھی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ حکومتی وزراء جو ہیں وہ اپنی وزارت کو سنبھالیں گے اور نواز شریف کی بے جا دفاع میں آ کر تحریک انصاف پہ کیچڑ اچھالنے کے بجائے اپنے ان کام میں مصروفیت کریں گے جن کے لیے ان کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ آج پھر ایک دفعہ ان دونوں وزراء نے، جن کی دونوں کی جو 2013 کے حوالے سے ابھی تک مشکوک ہیں، خواجہ سعد رفیق کا کیس تو ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، مگر خواجہ آصف نے آج پھر کہا کہ جی مجھے انصاف مل گیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ شواہدات جن کی ضرورت تھی اس فیصلہ کرنے کے لیے، وہ الیکشن کمیشن نے اپنی نااہلی کی وجہ سے وہ تمام کاغذات جو تھے وہ انتظامیہ کو دے دیے، اور انتظامیہ نے ان کو اس حد تک تباہ کر دیا کہ وہ اب دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہے، جانچ پڑتال کے قابل نہیں رہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ حکومت تمام ہتھ کنڈے آزما رہی ہے، ہر قسم کے ہتھ کنڈے آزما رہی ہے کہ کسی طریقے سے نواز شریف کو بچا لیا جائے۔ اور ہم جیسا کہ اب آج بھی عدالت میں آپ نے دیکھا ہوگا، پوری قوم کو پتہ ہے کہ آج عدالت میں کیا ہوا ہے، جس پر میں اس وقت کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ صاف ظاہر ہے کہ نواز شریف فیملی جو ہے وہ اس کے خلاف اب اتنے ثبوت آ چکے ہیں۔ آج بھی ان کے تضادات سامنے آئے کورٹ نے ان باتوں کا نوٹس لیا، اور یہ لوگ ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے اور کئی جھوٹ بولنا انہوں نے شروع کر دیے ہیں۔ یہ بات ان کو بہت مہنگی پڑے گی، اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں ایک قوم ایک تاریخی فیصلہ دیکھے گی، جس کے نتیجے میں پاکستان کی سے کرپشن کے کلچر پہ ایک ایسی ضرب پڑے گی کہ شاید ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ آج کی سماعت کے حوالے سے آپ کیا پی ٹی آئی اب عمران خان صاحب آپ لوگ مطمئن ہیں؟ کیا آج جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس پر آپ کی ٹیم نے بھرپور دفاع کیا ہے، صحیح جواز پیش کیا ہے، اور جو بات کی جا رہی تھی غیر ضروری دستاویزات جو جمع اور جو عدالت کا ٹائم ویسٹ کی جو بات کی جا رہی ہے، اس پر کیا کنسرن شو کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، عدالتی کارروائی پہ میں اس وقت ہمارے وکلاء آ رہے ہیں، ان سے بات چیت کیے بغیر ہم کسی رد عمل کا اظہار اس وقت نہیں کر سکتے، اور میں نے صرف یہ جو بات کر رہا ہوں یہ صرف ان دو وزراء کے جنہوں نے ہمارے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، ان کا جواب دینے کے لیے میں عمران خان صاحب کی ہدایت پر یہاں پر آپ کے سامنے ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ایک ایسا ماحول جو اس وقت ابھی تک بڑی کشیدگی سے بھرپور ہے وہ اور زیادہ کشیدہ نہیں ہوگا، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ باقاعدہ ایک اچھے ماحول میں ایک تاریخی فیصلہ پاکستانی قوم کے حق میں دے گا۔ نہیں، آپ کا جواب دینے کا مقصد ہے یا کہ آپ کا اس معاملے کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد ہے کہ سپریم کورٹ نے احاطہ عدالت کے اندر بین کر رکھا ہے میڈیا ٹاک، آپ کس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کے واضح احکامات تھے، میں ان کو احکامات ہی سمجھوں گا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ عدالت جو سپریم کورٹ کی جو پریمیسز ہے